ایک مرتبہ مل کے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ایک ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ جس نے بنایا اس نے جو ہے تو کہہ دیا کہ تم نقصان میں ہو۔ پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں۔ جتنی انسانیت دنیا میں آ کر چلی گئی، جتنے آج زندہ حیات ہے، اور آج سے لے کے قیامت تک دنیا کا آخری انسان آنے تک جتنی انسانیت ہے، سب خسارے میں، گھاٹے میں۔ اچھا، گھاٹا کس چیز کا؟ کاروبار کا گھاٹا، دکان کا گھاٹا، تجارت کا گھاٹا، کھیتی باڑی کا گھاٹا، یا پھر کس چیز کا گھاٹا؟ آخرت کے اعتبار سے کہا کہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، تم سب خسارے میں ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب اللہ نے کہہ دیا، بنانے والے نے کہہ دیا کہ تم نقصان میں ہو، تو یہ بہت فکر مند ہونے کی بات ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہی لوگ کامیاب ہے جو لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دین کی باتوں کو سننا، اس پر عمل کرنا، اس پر مضبوطی سے جمع رہنا، اور اس پر آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ تو یہ 4 لوگ جو ہیں کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اسی لیے بندے کو جو نقصانات آگے ہونے والے تھے وہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ نقصان میں ہم سب، لیکن راستہ بچنے کا 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو تم ایمان والے ہونا ضروری ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہیں نقصان سے، اگر بچنا چاہتے ہیں خسارے سے، بچنا چاہتے ہیں ٹوٹے سے، تو پھر یہ کرنا پڑے گا، 4 باتیں اپنے اندر لانا ہے۔ کیونکہ اللہ کو محبت ہے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کا کبھی نقصان دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ میری اولاد نقصان میں رہے، وہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کو راحت ملے۔ اس کی راحت کو پورا کرتے کرتے اس کی پوری زندگی تکلیف میں گزر جاتی ہے، خود بھوکی پیاسی رہتی ہے، خود تکلیف میں رہتی ہے، خود کس حالت میں ہے ہم سب کو معلوم۔ صرف اولاد کو خوش رکھنے کے لیے زندگی بھر کی تمام تکلیفوں کو ہنس کر سہ لیتی ہے۔ تو ایک ماں صرف 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد اپنی اولاد سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیتی ہے، اور پھر ہنستی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد خوش ہے۔ تکلیف خود کو ہے، پریشانی خود کو ہے، بے چینی خود کو ہے، مصیبت خود کو ہے، لیکن خوش ہے اس پر بھی، اس لیے کہ میری تکلیفوں سے میری اولاد خوش ہے۔ تو دنیا کی ایک ماں ایک اپنی اولاد سے ایک درجہ محبت کرنے کے بعد وہ درجے تک اپنے آپ کو پہنچا دیتی ہے کہ جو چیز کی ضرورت پڑی سب لوٹا دوں گی۔ راستے میں اگر اس جنگل کے راستے میں یا سفر میں کوئی اگر جان لیوا حملہ اس اولاد پر اگر ہو جائے تو کمزور ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، لیکن اولاد پر اس وقت تک آش نہیں آنے دیں گی جب تک سانس میں سانس زندہ ہے۔
نہیں آنے دیں گے. اس کا مقابلہ کریں گی چاہے وہ چوپایا جانور کتنا جو تو زہریلا ہو, کتنا جاندار ہو, کتنا طاقتور ہو, اس کا مقابلہ کریں گی. اور جب تک سانس میں سانس باقی ہے اولاد پر آنچ تک نہیں آنے دیں گی. اور جب اپنی جان ختم کر دیں گی اس کے بعد کہیں گے اللہ یہ میری اولاد کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا لیکن اس کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں. یہ ایک محبت کی بات کر رہا ہوں, مجھے ایک درجے کی محبت جو ماں کرتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ ایسی کتنی محبت کرتے بندے سے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت. وہ نقصان کو جانتے ہیں کہ یہ اس نے اپنی زندگی کے اندر جو چیز میں نے بتایا, جو راستہ میں نے بتایا, جس عمل کو میں نے بتایا, جو نشاندہی میں نے کیا ہے سیدھے راستے کی اور جو تو جہنم میں جانے کے راستے کی, دونوں کی, اگر یہ اس پہ نہیں چلے گا تو یہ بہت خسارے میں جانے والا ہے. یہ غفلتوں میں پڑا ہوا ہے. اس کی غفلت سے ابھی جب باہر آئے گا نا اس وقت گزر جائے گا. اس وقت اس کے پاس وقت نہیں ہوگا سنبھلنے کے لیے, اس کے پاس موقع نہیں ہوگا سنبھلنے کے لیے. یہ پچھتائے گا, یہ جو اتنا پچھتائے گا اس کی حد نہیں پچھتانے کی. حشر کے میدان کے اندر لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے خود کے پسینے میں ڈوب رہے ہو. اور کس کا پسینہ کس کے ٹکنوں تک, کس کا گھٹنوں تک, کس کے کمر تک اور کس کا سینے تک, یہاں تک کہ بعض لوگ اس میں گوتے مار رہے ہوں گے. پانی نہیں ہوگا, وہ سورج کی تپش ہوگی, سوا نیزے پہ سورج ہوگا, ایک سایہ رہے گا عرش کا. اس عرش کے سائے کے نیچے انبیاء علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ, نیک لوگ, شہید لوگ اور جو تو ولی لوگ اور نمازی اور روزدار, اور یہ سارے اس عرش کے نیچے ہو گئے. ان کو معلوم ہی نہیں پڑے گا. ایسا لگا ایک نماز پڑھ کے اٹھے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے. وہ حشر کا میدان 50,000 سال کا ہو, معلوم بھی نہیں پڑے گا. یہ تو ایک تو وہ طبقہ ہوگا جو عرش کے سائے کے اندر سکون سے ہوگا. لوگ ان کو دیکھ کے رشک کریں گے یہ کون ہے. اس میں تم بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ. روزدار بھی ہوں گے, دین کی نسبت پہ جمع ہونے والے بھی ہوں گے, دو لڑنے والوں میں صلح کرانے والے بھی ہوں گے. لڑانے والوں کو نہیں کہا, دو لڑنے والوں میں جو صلح کریں گے وہ بھی اس کے اندر ہوں گے. جو تہجد گزار ہوں گے وہ بھی اس عرش کے نیچے ہوں گے. اور ایک طرف تو لوگ نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے, گناہوں کی بدولت اپنے خود کے پسینے میں گوتے لگا رہے ہوں گے. اور جب دیکھیں گے کہ عرش کے میدان, عرش کے سائے کے نیچے ہی مجمع کھڑا ہوا ہے اور مشک عنبر کے ٹیلے ہیں اور بڑے ہاتھ بھن کے ایسے تفریح کر رہے جیسے گارڈنوں میں کرتے ہیں, تو یہ پوچھیں گے تم کون لوگ ہیں؟ ہم یہاں پر اتنی تکلیف میں ہیں, ہم جینا چاہے ہم جی نہیں سکتے, ہم کو موت ہم مانگ رہے ہیں, ہم کو موت نہیں آ رہی, ہم یہ ایسی حالت میں ہے. تم کون ہے؟ کہ تم نبی ہے, کہ تم فرشتے ہیں, تم ہے کون؟ وہ کہیں گے مختلف مقامات سے, مختلف گھروں سے نکل کر اللہ کے دین کی نسبت پہ جمع ہوتے تھے. ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو وہ حشر کے میدان میں لوگ پریشان حال ہوں گے. وہ پریشانی ہم نہیں سمجھ رہے. میں نے بول دیا, بہت آسانی سے بول دیا, آپ نے سن لیا, ٹھیک ہے, سبحان اللہ بحمدی, نماز ہو جائیں گی, دعا ہو جائیں گی. تم تمہارے گھر کو, میں میرے گھر کو. کہنے والے کے لیے کہنا آسان اور سننے والوں کے لیے سننا آسان. جس پہ بیتتی ہے اس کو پوچھو تکلیف کیا. رات کے 1 بجے, 1:30 بجے, 2 بجے پیچھے گردے میں درد ہو رہا, پتلی کا درد ہے یا ہاتھ کا درد ہے یا دماغ کی نس کا درد ہے, اور بے چین تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح بستر پر. بازو والا میٹھی نیند سو رہا ہے, پڑوسی میٹھی نیند سو رہا ہے, گھر میں سو رہے, دوسرے کمرے میں لوگ مزے سے سو رہے, یہ تڑپ رہا ہے, بے چین ہے. جس پہ بیتتی ہے نا اس کو معلوم پڑتا تکلیف کیا ہوتی. حشر کے میدان کے اندر وہ لوگ تو پریشانی میں, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, ذلتوں کے اندر اپنے آپ میں اس میں لگے ہوں گے. اس نشان, اس طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم خسارے میں ہوں گے. تم اگر اس زندگی کو غفلت میں گزار دو گے تو یاد رکھو یہ تو گزر جائیں گی. جو بچہ آج پیدا ہوا اس کی پیدائش سے اس کی موت تک اگر کتنی بھی نیک عمل کر ڈالا زندگی اس کی بھی گزر جائیں گی. اور جو بچہ آج پیدا ہوا اس کی موت تک اس کے جتنے بھی اس نے گناہ کیا ہوگا ساری اس کی زندگی بھی گزر جائیں گی. نیکی کے ساتھ بھی زندگی گزر جاتی ہے اور گناہوں کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے, لیکن نیکی والوں کو نہ نیکی دکھتی ہے نہ گناہ والوں کو گناہ دکھتا ہے. دکھتا کیا نہیں دکھتا, لیکن کب دکھیں گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر اگر دنیا میں نیک عمل کیے ہوں گے اللہ اس کو لا کے بتا دے گا, اور ذرہ برابر گناہ کیے ہوں گے تو اللہ اس کو لا کے بتا دے گا. تو اللہ یہاں اشارہ کر, تمہاری زندگی کی غفلتوں سے باہر آؤ, غفلتوں کو چھوڑ دو.
اگر آج غفلتوں سے نہیں نکلیں گے تو کل پچھتانا پڑے گا، شرمندگی ہوگی، احساس ہوگا، اس وقت ہمارا کام میں نہیں آنا ہمارا پچھتاوا۔ آنچ کے گرم گرم آنکھوں میں آنسو مصلے پہ بہا دو اس وجہ سے، اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجھ سے بہت خطا ہوئی، بہت ساری غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، میں تیرے سامنے سجدے میں جا کر اللہ رو رہا ہوں، ڈر رہا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ خدا کی قسم یہ دو آنکھ میں کے آنسو ایک مکھی کے سر کے برابر، اگر آنکھ میں کا وہ آنسو اگر نکل کے بہیا بھی نہیں اور آنکھوں میں سے نیچے گرا بھی نہیں، آنکھوں میں ہی ہے بھی، تو فرمایا کہ حشر کے میدان کے اندر جہنم کی آگ کو سمندر بن کے آگے بجھائے۔ کس کے ڈر سے تھا؟ اللہ کے ڈر سے تھا۔ ایک احساس انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو غفلتوں سے باہر نکالنے کے لیے اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا، اور آج الحمدللہ 11 رمضان ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہمارے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ مجمع ہے جس نے شروع سے تو کرتے ہی ہے، لیکن جیسے رمضان کا مبارک کا چاند دکھا تو اپنے آپ کو اس نے، جیسا حضور نے اپنی لنگی کو کس لیے تھے عبادت کے لیے، ایسے ان لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کر دیے تھے عبادت کے لیے، اور پہلے ہی دن سے وہ تیار ہو گئے تھے، اور پھر تراویح میں اور اس کے سحر میں، اس کے افطار میں، اس کے روزوں میں، اس کی تلاوتوں میں، اس کی تسبیحات میں، اس کی آہوازداری میں، دعاؤں میں، تہجد میں اور اشراق میں اور اوابین میں اور چاش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو 11 دن ان کے اتنے بہترین گزرے، یہ خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے ہی خوش نصیب قسمت لوگ ہیں۔ آج ان کو اس نیکی کا احساس نہیں کہ اس 11 دن کی نیکیوں پر اللہ مجھے کیا دینے والا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائیں گا تو ان کی زندگی کے سارے دن ایسے ہی گزاریں گے جیسے رمضان کے 11 دن گزارے۔ ایک طبقہ ہمارے میں یہ لوگ بیٹھا ہے جس نے اس کی فرصت کو وصول کیا، اس کے ایام کو وصول کیا، اور اس کو وصول کرنے کی وجہ سے آج الحمدللہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اطمینان بخشا ہے، ان کے دلوں میں سکون دیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی اپنی یاد پیدا کیا ہے، ایمان کا نور ان کے اندر بڑھ گیا ہے، عمل کی قوت ان کے اندر بڑھ گئی ہے، ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو سارے انسانوں کی 3 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ 3 بن جاتی ہیں، 3 جماعتیں 3 جماعتیں بن جاتی ہے، پوری دنیا کے انسان 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہے اور پڑھنے کے بعد جو ہے رات کی فرصت کو غنیمت جانتی ہے اور ذکر اذکار کی طرف، تلاوت کی طرف اور جو تو دعاؤں کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ سے مانگنے رونے دھونے کی طرف پوری رات گزار دیتی ہے۔ کہ یہ سب سے بہترین امت کے طبقے کے لوگ، بہترین طبقہ امت کا یہ ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت جانتا ہے، اللہ کے سامنے جو سر بسجد ہو جاتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، رو دھو کے اس کو منا لیتے ہیں۔ سب سے بہترین طبقے کے لوگ یہ ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت جان کر کیا کرتے ہیں، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ اور ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک جو تقسیم میں سے 3 میں سے ایک جو جماعت تھی وہ کیا رہتی ہے کہ فرما وہ ہوتی ہے رات کی فرصت جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو وہ اس کی فرصت کو غنیمت جانتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ گناہ کو لیے دیا ہے، وہ رات بھر نافرمانی کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، حرام کاری پہ حرام کاری کرتے ہیں، رات بھر اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، حکم کو توڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بدترین لوگ یہ ہے جن کو اللہ نے رات اس لیے دیا تھا کہ عبادت کرے، رات اس لیے دیا تھا کہ وہ اللہ سے تو ڈرے، اللہ کے سامنے سجدے میں چل جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے، لیکن انہوں نے وہ نہیں کرے اور ساری رات گناہ کرتے کرتے وہ جو ہے تو رات ان کی گناہوں میں گزر گئی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو فرصت کو غنیمت جان کے نیکی میں گزارا، رات اس کی بھی گزر گئی، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رات بھر اس نے گناہ کیا ہے، پتہ نہیں کس کے سامنے کیسے کیسے گناہ کیا ہے یا تنہائی میں، لیکن یہی تنہائی کے حرام کاموں کے گناہوں کی وجہ سے ایک وقت زندگی میں ایسا آ جاتا ہے، موت سے پہلے اللہ ایمان کی جو تو دولت کو چھین لیتا ہے، موت سے پہلے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ایمان سینے میں ہے کہ نہیں، اور اس سے بغیر ایمان کے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا جو طبقہ وہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے اور رات میں کوئی عبادت نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں اور کوئی گناہ نہیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، اور سیدھا بستر میں جا کے سو جاتا ہے۔ اور جب سوتا ہے تو صبح اذان کی آواز جب دیتے ہیں تو صبح اٹھ جاتا ہے، اٹھ کر پھر فجر کی نماز پہ آ کر پھر امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو ایک تو ہائیسٹ وہ تھا کہ وہ جو سب سے اونچا تھا کہ وہ عبادتوں میں گزارتا، ہم سب کو وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں نہ ہوا تو کم سے کم آخری درجے کی جماعت جو وہ ہے کہ وہ کم سے کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو تکبیر اولیٰ سے تو پڑھ لے۔
اور خاص رمضان میں تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ساری ہی نمازوں کو تکبیر اولیٰ سے پڑھنا چاہیے، لیکن عشاء کی نماز کو اور فجر کی نماز کو جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے شب قدر کی، اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے جو شخص عشاء کی نماز کو اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر پڑھ لے آدھی رات کا اس کو جو تو اللہ ثواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو فجر کی نماز کو اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نے پڑھ لیا تو اس کی باقی پوری رات کا ثواب اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اگر یہ دو نمازیں اگر اس نے کم سے کم جماعت کے ساتھ اہتمام سے اگر اس نے پڑھ لیا تو فرمایا پوری رات کا ثواب اللہ اس کو سو کر بھی دے دیتے ہیں، سلا بھی دیے، نیند بھی لگ گئی، میٹھی نیند سویا ہوا ہے، اور نام اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تہجد گزار بھی لکھ دیے، عبادت گزار بھی لکھ دیے، اور یہ کہ گناہوں سے محفوظ بھی ہوگا، نیکی کرنے والوں میں شمار بھی ہوگا، اور وہ رات اس کے درمیان میں اگر کہیں گھوم رہی ہوں گی تو فرمایا اس رات کو بھی اس رات کے اندر بھی اس کا حصہ لگ جاتا۔ تو ایک طبقہ اس کے اندر یہ لوگ ہے کہ 11 دن کے اندر انہوں نے خوب وصول کر لیے، خوب اللہ کو راضی کر لیے، خوب اللہ کو منا لیے، خوب صدقہ زکوٰۃ اور فطرات اور عطیات اور کیا کیا تھا وہ سب کچھ کر ڈالے۔ ایک طبقہ ہماری اس مجمع میں اور پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ طبقہ ہے، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو اس کی پرانی روش اور پرانی چال کو بدلا نہیں ابھی، آج بھی جو چال ہے وہی چال ہے جو 11 مہینے تک ہم چلتے آئے، جو نافرمانی کا مزاج بنا ہوا ہے، جو اندر یہ بنا ہوا ہے مزاج کے گناہوں پہ گناہ کرتے رہو، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، معاف کر دیں گا، ستار ہے، اور وہی مزاج کو لے کر 11 مہینے میں جو نافرمانی کرتے تھے آج اس 12ویں مہینے کے 11 دن میں بھی وہی کرتے رہے، تو سوچو دوستو یہ اس سے بڑی غفلت کیا ہوں گی، اس سے بڑی محرومی کیا ہوں گی کہ رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینہ جب آتا ہے تو پہلے دن سے لے کے 30 دن تک اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، پہلا حصہ اس کا رحمت، دوسرا اس کا جو تو مغفرت، اور تیسرا جہنم سے خلاصی۔ یہ 3 حصوں میں اس کو پورے مہینے کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں رحمت کا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نارمل گناہ کرتے ہیں، صغیرہ گناہ چھوٹے موٹے ان سے ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ بول دیں گے، کچھ دیکھ لیں گے، کچھ سن لیں گے، کچھ کر لیں گے، وہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور ان روزوں کی برکت سے، ان رات کی عبادتوں کی برکت سے اللہ پہلے ٹپے میں ہی اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو نیکی کار میں شمار کر دیتا ہے۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا تھا جو کل گزر گیا، کل مغرب کی اذان نماز ہوئی وہ چلا گیا، اب دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے، یہ مغفرت کا ہے، یہ رونے دھونے کا ہے، اللہ کو منانے کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میری جو تو گناہوں کی نحوست سے سارا عالم متاثر ہے، میرے ہی گناہوں کی وجہ سے، میرے ہی جو تو ظلم زیادتی کی وجہ سے، میری ہی نافرمانی کی وجہ سے یہ حالاتوں کا تغیر ہے، یہ حالات جو دنیا میں آ رہے ہیں یہ صرف اس کا میں اکیلا ذمہ دار ہوں۔ تو یہ جو دوسرا جو ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہم کپڑے دھونے شروع کرتے ہیں، جب گھر کی عورتیں کپڑے دھوتی ہے تو جو نارمل اگر میلے ہوتے ہیں وہ پہلے دھونے میں ہی جو تو صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو زیادہ دھبے والے ہوتے ہیں اس کو دوسرے پانی سے اور گھسڑنا پڑتا ہے، اور جو اس سے زیادہ دھبے والے ہوتے ہیں اس کو پھر تیسرے اس میں کرے تو پھر آخری میں وہ بلیچنگ سے وہ ضاب ہو جاتا ہے، سیدھی سی بات۔ تو پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت کا وہ چلا گیا، اب دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اس میں رو دھو کے منا لو، رونا سیکھ لو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل تو بھی بنا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل اتنے سخت زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک گناہ جب بندہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر ایک دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ شدہ اس کے دل پر ایسے دھبے بن جاتے ہیں کہ چھوٹا سا دل ہوتا ہے اور ایسا کالا ہو جاتا ہے جیسا توے کو اندھا مارنے سے وہ کالا ہو جاتا ہے، اس پہ پانی ڈالے تو خطرے بن کے بہہ جاتے ہیں اور اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ بس یہی حال ہے کہ گناہ کرتے کرتے دلوں پر کالا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ دین کی بات کا کتنا ہی اس پہ پانی ڈالو وہ اس پہ صلاحیت نہیں کرتا، اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے مانگے، اے اللہ میرے گناہ میرے ساتھ رہ جائے، اگر آج جس دن سے میں پیدا ہوا تھا یا جہاں سن بلوغ کے اندر میں نے قدم رکھا تھا، جہاں سے مجھ پہ نماز فرض ہو گئی تھی، جہاں پہ روزہ مجھ پہ فرض ہو گیا تھا، جہاں پہ اور احکامات کا جو تو میں کرنے والا جو بن گیا تھا، اے اللہ وہ ساری چیزوں سے لے کے آج تک میرے پہ جو گناہ ہو گئے اللہ، تو اس گناہوں کے اوپر میری یہ نیکیاں کافی کم ہوئی۔ یہ 11 دن کی نیکیاں میرے ساری زندگی بھر کے گناہوں کو کیسا کریں گے؟ اے اللہ وہ جو میرے جو گناہ ہے میں نے گزارا ہوں، اللہ وہ گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دے، لیکن آج اسی وقت میں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری سوچ لو تمہاری جگہ پر میں میری جگہ پر، کہ میری زندگی بھر کے تمام اعمال کے اندر ایک ایسی نیکی ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو جو تو بخشش کا ذریعہ بنا کر اللہ بخشش کر دے، ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ مطمئن نہیں ہونا، اور اگر نہیں ہوا ہے تو یہ اللہ کو منانے کا اللہ نے دوسرا عشرہ دیا ہوا۔ تو پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، دوسرا اس کا مغفرت ہے، اللہ سے معافی مانگ، اے اللہ میرے ہی گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں گناہ گار ہوں، یا اور کسی اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت دنیا کے اندر نہیں ہے کہ کوئی پتہ ادھر سے ادھر کر دے، ہوتا کوئی کس پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی کس کو جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ حالات آ رہے ہیں تو یہ سب اللہ کا نظام میں تکوینی ہے، یہ سارا اللہ چلا رہے ہیں، اور یہ سب کیوں چل رہا ہے وہ آگے کی پلاننگ اس کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم کیا چل رہا ہے۔
اب فلسطین کے مسلمان ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے، ہم کیا بولیں گے؟ اگر میرے سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہے، لیکن قربانیوں کا معیار اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ یعلم ما فی الصدور ہے، اس کو سب معلوم ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہم تو بالکل انجان ہے۔ تو آگے کے جو حالات آنے والے ہیں اور جو حالات آ رہے ہیں، تو وہ کس طریقے سے اس کو آگے اس کو فعال کرنا ہے، تو وہ حساب سے اللہ تعالیٰ قربانی کا جو تو معیار کرا رہے ہیں۔ اور جتنے جو قربانی کا جو پریڈ تھا، وہ اللہ نے جو نبیوں سے بھی لے لیا، صحابہ سے بھی لے لیا، تابعین تبع تابعین اللہ والوں سے بھی لے لیا۔ قربانی نہیں ہے تو پہلا عشر رحمت جو گزر گئی، دوسرا عشر جو ہے اب یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا ہے وہ جہنم سے خلاصی۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کیا سے بچا لے۔ جہنم میں بول رہا ہوں لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ یہ جہنم، یہ جنت اور یہ جہنم حق ہے، سچ ہے۔ کسی نے اگر پوچھ لیا تو مسلمان ہے؟ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں میں مانتا ہوں۔ نبی کو مانتا ہوں میں۔ جنت کو؟ ہاں بالکل، جنت پہ ایمان ہے میرا، اور جہنم یہ بھی، اس پہ بھی ایمان ہے میرا۔ بتاؤ جنت کا ہے تو کیا بولے؟ جنت کا ہے بتاؤ، دکھی؟ میرے کو نہیں معلوم۔ جہنم کا ہے میرے کو نہیں معلوم، پھر کیسا مانتے ہیں؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور وہ ایسی خبر ہے کہ ان خبر پہ ہمارا ایمان ہے۔ انہوں نے جو بول دیا، بھلے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میرے کان نے نہیں سنا ہے، میرے نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، چاند سورج ہمارے ادھر کے ادھر ہو سکتے ہیں، کائنات میں تغیرات آ سکتے ہیں، پہاڑ ادھر سے اڑ کے ادھر جا رہا ہے تو یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی بات کبھی جھوٹی ہو سکتی؟ یہی تو میرا ایمان ہے۔ مجھے نہیں معلوم جنت کا ہے، مجھے نہیں معلوم جہنم کا ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر مجھے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والخیر قدر شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت کی 7 چیزوں پہ جو ایمان ہے نا، وہ اس میں جنت اور جہنم پر بھی ایمان لانا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کون سی چیز کا ہے، میرے نبی نے بتا دیا، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ عرفات کے میدان میں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول پوچھے کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن تھا۔ مجھے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا، ہم کہاں کھڑے؟ عرفات کے میدان میں کھڑے تھے۔ کہ اللہ کے عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ اس کا رسول جانتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کل کیا ہے؟ روزہ کا دن ہے، کہا روزہ ہے۔ تو یہ سب پوچھ رہے ہیں، لیکن ایسے بنے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم، کیونکہ آپ نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ہم دل اور جان سے آپ پر قربان ہوتے ہیں، آپ کے حکم کو تابع جو تو اس کو پوری کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو وہ سب مزاج ہمارا اندر بن جائے۔ تو آخری بات دوستو یہ ہے کہ ابھی ہمارے کو کیا کرنا ہے کہ ایک عشرہ ہمارا گزر گیا، اب دوسرے پہ ہم ابھی قدم رکھے۔ آج کا پہلا دن ہے دوسرے عشرے کا، اور تیسرا آنے والا ہے۔ یہ 3 عشرے کے اندر اپنے آپ کو اعمال اور اس کا ایسا پابند بنا دیجئے کہ 11 مہینے کے اندر اس کی تقویت ہماری باقی رہے۔ جو مزاج نمازوں کا پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا، تسبیحات کے کرنے کا، یہ سارا جو ہم نے جو خود ہو کے اپنے آپ کو جو چلایا ہے اس کے اوپر، بس اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ موت تک ہم سب کو آخری سانس تک ایسی توفیق دے جیسے رمضانوں کے اندر اللہ نے توفیق دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔